رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للملحدين والعاصين والظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، محبوب رب المشرقين ورب المغربين، مولانا ومولى الكونين، جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر ولايتهم وفضائلهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قدر، عزیزان اسلام، عزیزان ایمان، عزاداران سرکار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام، ہم اور آپ آج 8ویں روز کی اس مجلس کو سن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں۔ یہ 8 روز کب آئے اور کہاں سے چلے گئے، بالکل اس چیز کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلا، اور یہ موسم، یہ فصل اور یہ موسم ازاں، فصل ازاں آتی رہے گی اور نسل در نسل یہ سلسلہ باقی رہے گا، اور تا قیامت یہ چلتا رہے گا۔ ہم رہیں یا نہ رہیں، لیکن اس ہمارے بعد کے آنے والے نسلیں اس ازاں کو، اس موسم کو ضرور آگے بڑھاتے رہیں گے۔ اور خود پروردگار عالم کا یہ ارشاد ہے کہ جس نے بھی میری راہ میں کوئی ایسا کام کر دیا جو مجھے پسند آتا ہے، اگرچہ اس نے میرے وجود کو اور میری خدائی کو اور میری بھیجی ہوئی شریعت کو، دین کو احیا کرنے کے لیے، زندہ کرنے کے لیے کوئی کام انجام دیا ہے، تو اب یہ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ تا قیام قیامت میں اس کے ذکر کو بھی زندہ رکھوں۔ اور ہم اور آپ کو یہ پہچان نہیں ہوتی ہے، کوئی پہچاننے والا نہیں ہوتا ہے، کوئی غور و فکر کرنے والا نہیں ہوتا ہے، لیکن جہاں کوئی اللہ کے نمائندوں کے بارے میں کوئی
لفظ لکھنا شروع کر دیتا ہے، کوئی جملے لکھنا شروع کر دیتا ہے اور کوئی ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے تو پوری کائنات اسے ایک لمحے میں جاننے لگتی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ کہا یہ اس لیے ہے کہ جس انسان کو ابھی تک کوئی جانتا بھی نہیں تھا، جس شخص کو ابھی تک کوئی ذکر نہیں کر رہا تھا، اس شخص نے اچانک اپنی زندگی کا موڑ بدل دیا، رخ بدل دیا۔ اس شخص نے جسے کوئی نہیں جانتا تھا ان اشخاص کا ذکر کرنے لگا کہ جنہیں پروردگار نے اپنے نور سے خلق کیا تھا، اور جب پروردگار نے جنہیں اپنے نور سے خلق فرمایا اور اس بندے نے جسے کوئی نہیں جانتا تھا ان اشخاص کا یا ان نوری مخلوقات کا ذکر کرنا شروع کیا، تو پروردگار کو یہ عمل اتنا پسند آ گیا اور آتا ہے کہ پروردگار نے جیسے ہی دیکھا میرا وہ بندہ جسے دنیا اور کائنات میں کوئی جاننے والا نہیں ہے اور وہ میرے ان نوری اشخاص کا، نوری مخلوق کا ذکر کر رہا ہے، اب اللہ کی ذمہ داری ہے کہ جس نے ان کا بھی ذکر زندہ کیا، اب میری ذمہ داری ہے کہ پوری دنیا اسے جاننے لگے گی۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ لفظوں کو سمٹ کر اگر کہا جائے کہ کسی کی عزت نہیں ہے، کسی کی عزت نہیں ہے، ہر کوئی اگر کوئی عزت رکھتا ہے تھوڑی اور ہر کسی کا اگر احترام کیا جاتا ہے تو یہ ذکر اہل بیت ہے جس کی وجہ سے ہم عزت پاتے ہیں۔ کاش متوجہ ہوں آپ حضرات۔ کہا یہ ذکر اہل بیت ہے، ذکر ان نورانی مخلوقات کا ہے کہ جس کے ذریعے سے پروردگار ہمیں عزتیں بخش رہا ہے، پروردگار ہمیں عزتوں سے نواز رہا ہے۔ یعنی اگر کوئی بھی انسان ہے وہ تب تک عزت دار نہیں ہوتا جب تک وہ ان اشخاص کا، ان نمائندوں کا ذکر نہ کرے جنہیں پروردگار نے اپنے یہاں سے منتخب کر کے بھیجا ہے۔ پروردگار عالم نے بہت بڑا ایک نظام بنا دیا کہ انسان کی حد اور اس کے حدود مختصر ہیں، لیکن اگر یہ ان حدود میں رہ کر اپنے آپ کو کامل ترین انسان بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے میں نے کچھ خاص راستے رکھے ہیں، کچھ خاص ایسے طبقے رکھے ہیں، کچھ خاص ایسی منزلتیں رکھی ہیں اور کچھ خاص ایسے منزل رکھی ہوئی ہے کہ جب تک یہ انسان اس اسٹیج پر، اس اسٹیپ پر نہیں پہنچ جاتا یہ کامیاب ہونے والا نہیں ہے، عزت پانے والا نہیں ہے۔ کہا وہ کون سے درجات ہیں، وہ کون سے اسٹیپس ہیں، وہ کون سے منزلتیں ہیں، وہ تو کل بھی یہاں تک بحث پہنچی تھی کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو یہ خالص انسان ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ پروردگار نے تمہیں جب بطن مادر سے اس دنیا میں بھیجا ہے اور تم نے اپنی آنکھ کھولی ہے اس دنیا میں، لا تعلمون شیئا، تو تم ایسے تھے کہ تمہیں کسی بھی چیز کا علم نہ تھا۔ اب اللہ نے تمہارے لیے ایسا نظام بنایا ہے کہ تم ابھی تک کچھ نہیں جانتے ہو۔ وَجَعَلَكُمْ سَمْعًا وَالْبَصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ، لیکن یہ پروردگار کی عنایتیں ہیں، پروردگار کا لطف ہے کہ اس نے اب تمہیں بصارت جیسی چیز عطا کر دی، اس نے تمہیں اب سماعت جیسی چیز عطا کر دی، اور تمہیں ایسے قلب سے نوازا ہے کہ جو صرف نور کا ہی بنا ہوا ہے۔ اب توجہ رکھیے گا، پروردگار نے اتنے منزلتوں کے بعد، اتنے فاصلے کے بعد ایک انسان کو یہ بتا دیا کہ دیکھو تم اگر کچھ 2 حرف 3 حرف جانتے ہو تو تم اس پر غرور اور گھمنڈ بالکل نہ کرنا، اس لیے کہ جس کی وجہ سے میں نے تمہیں یہ علم عطا کر دیا ہے، یا جملوں کو بدل کر یہ کہہ دوں کہ تم اگر اپنے علم پر ناز کرتے ہو تو یہ علم امیر المؤمنین ہے جس کی وجہ سے تمہارا نام آج پوری کائنات میں ہے۔ اب یہ نہ سمجھ لینا کہ میں نے 2 کتابیں پڑھی اور میں بہت بڑا عالم بن گیا، ارے یہ عطا امیر المؤمنین ہے جس کی وجہ سے تم عزت پا رہے ہو۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جب بھی تم بطن مادر سے باہر آ گئے کچھ نہیں جانتے تھے، اب پروردگار نے تمہیں اتنی چیزیں عطا کر دی ہے۔ کیا کیا؟ والافئدہ والسمع والبصیر والافئدہ، پروردگار نے 3 چیزیں عطا کر دی، ایک بصارت جیسی یعنی دیکھنے والی آنکھیں عطا کر دی، سماعت جیسے کان سننے کے لیے عطا کر دی، دل ہمیں محسوسات کرنے کے لیے، ہر چیز کو محسوس کرنے کے لیے عطا کر دیا۔ لیکن وہ مسلمان اور ہوا کرتے ہیں کہ جنہیں پیغمبر سنا کر بھی بتلائیں،
جنہیں پیغمبر سنا کر بھی بتلائیں اور ان کی کانوں تک یہ آواز بھی پہنچے اور وہ اس چیز کو محسوس بھی کرتے ہوں دل سے کہ پیغمبر اگر کسی کو بنا رہے ہیں یہ اپنی طرف سے نہیں ہے بلکہ پروردگار کا حکم ہے، اور اس کے بعد بھی اگر وہ عمل نہ کرے تو پروردگار نے انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا، کہا یہ دل تو رکھتے ہیں لیکن احساسات نہیں ہے۔ توجہ، کہا یہ دل تو رکھتے ہیں لیکن احساسات نہیں ہے، کان تو رکھتے ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں، آنکھ تو رکھتے ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں۔ ارے یہ جملوں کو بدل کر پروردگار کہہ رہا ہے بل ہم ازل، یہ تو حیوانات جیسے ہیں، بلکہ یہ حیوانات نہیں، حیوانات سے بھی بدتر ہوتے جاتے ہیں۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، اس چیز کا مجھے احساس ہے، چونکہ اللہ نے دل عطا کیا ہے جس کے بارے میں ہم لوگ بحث کر رہے ہیں، اتنا احساس ہے مجھے کہ آپ لوگ تھکے ہوئے ہیں، لیکن آپ ہمت جوڑیں گے انشاءاللہ سب صحیح ہو جائے گا۔ بر محمد و آل محمد صلوات، نہیں ایک جیتی جاگتی صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو بحث یہاں تک پہنچی کہ کہا پروردگار نے مسلمان کسے کہتے ہیں، مومن کسے کہتے ہیں، اور پھر اطمینان قلب ہونا چاہیے مومن کے پاس، اس کے بعد پھر تقوی پروردگار ہونا چاہیے۔ یہ تمام چیزوں کا ذکر کر کے پروردگار نے کہا کہ اس منزل تک پہنچنے کے بعد انسان کی منزلتیں اور درجات اور فضیلتیں بڑھتی جاتی ہیں۔ لیکن آخری جو کل بحث ہوئی تھی وہ ہوئی تھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی۔ پروردگار نے کہا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہی عن المنکر، کہ پروردگار نے تمہیں اشرف المخلوقات اور بہترین امت اس لیے قرار دیا ہے کہ تم لوگوں کو نیکیوں کی راہ دکھاتے ہو اور برائیوں سے روک دیتے ہو۔ اب توجہ رکھیے گا، کل میں نے اس جملے پر عرض کیا تھا کہ یہ چیز تو ہمیں قرآن میں دکھ گئی کہ ہم لوگوں کے بارے میں قرآن میں آیا کہ تم بہترین امتی ہو اور تم دوسروں کو ہدایت دیتے ہو، برائیوں سے روک دیتے ہو، تو شاید پھر بھی ہمیں یہ سمجھ میں نہ آتا۔ لیکن جب ہم نے ڈیفینیشن ڈھونڈنا شروع کیا کہ اصل اسلام اور مومن کسے کہا جاتا ہے، اصل مومن اور مسلمان کسے کہا جاتا ہے، تو ہمیں یہ پتہ چلا جس کے پاس اس جیسی چیز ہو کہ جو صرف اپنے آپ کا خیال نہ رکھے بلکہ دوسرے لوگوں کا بھی خیال رکھے، وہ سچا مسلمان ہوا کرتا ہے۔ شاید آپ کے اذہان ابھی تک وہاں تک نہ پہنچے ہوں۔ کہا آج بھی اس دور میں اگر دیکھنا ہو کہ کون اپنے بارے میں سوچتا ہے اور کون دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے، متوجہ ہو جائیے، کون اپنوں کے بارے میں سوچتا ہے اور کون دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے۔ کہا اس مسلمان کو نہ دیکھو جو نبی کے دیار میں رہ کر بھی صرف اپنا سوچتا ہو، جو اللہ کے گھر کے ارد گرد رہ کر بھی صرف اپنا سوچتا ہو۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جو کئی گز دور اس بیت خدا سے دور رہ کر بھی اللہ کے اس حکم کے اوپر عمل کر رہا ہے، اور اگر کسی خطے میں کسی مسلمان کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو وہ خاموش نہیں بیٹھا کرتے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد، ایک اور بلند ترین صلوات پر محمد و آل محمد۔ یہاں تک بحث پہنچی تھی کل۔ پروردگار نے کہا کہ اب یہ جو اسلام کی سٹیجز ہے، اسلام، مومن، مسلمان، مومن، متقی، اطمینان قلب، اور پھر امر بالمعروف نہی عن المنکر، اب اس کے بعد والا پروردگار جو سٹیج فرما رہا ہے، کہا اب یہ ہونا چاہیے کہ جو حکم تمہیں پروردگار دے تم اس حکم کے اوپر عمل انجام دو۔ اب لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تم امام حسین کے روضے پر ماتھا کیوں ٹیک دیتے ہو؟ ارے بیدار ہو جائیے، تم امام حسین کے روضے پر ماتھا کیوں ٹیک دیتے ہو؟ اللہ رے اللہ، شاید ان لوگوں نے قرآن کو بھی صحیح سے نہیں پڑھا ہے۔ ارے یہ وہی لوگ سوال کر رہے ہیں جنہوں نے سب سے بڑا دعویٰ کیا تھا حسبنا کتاب اللہ، جنہوں نے سب سے بڑا دعویٰ کیا تھا کہ ہمارے لیے کتاب خدا ہی کافی ہے۔ ارے کتاب خدا اگر کافی ہوا کرتی ہے تو تم یہ سوال نہ پوچھتے کہ تم فلاں روزے پر کیوں ماتھا ٹیک دیتے ہو، فلاں روزے پر کیوں سجدہ کر دیتے ہو۔ کیا تم نے جناب آدم علیہ السلام کی کہانی کو نہیں پڑھا؟ متوجہ ہو جائیے، کیا تم نے ان کی کہانی کو نہیں پڑھا؟ کیا ان کی داستان کو نہیں پڑھا؟ کہا کیا کہانی ہے، کیا داستان ہے؟ کہا یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے حکم دیا شیطان اور ملائکوں کو کہ تم آدم علیہ السلام کا سجدہ کرو۔ اب جب تمام لوگوں نے سجدہ کیا، توجہ رکھیے گا، تمام ملائکہ نے سجدہ کر لیا، تو پروردگار نے ان لوگوں سے سوال نہیں کیا جن لوگوں نے سجدہ کیا، ان سے یہ نہیں پوچھا کہ کیوں سجدہ کیا۔
متوجہ ہو جائیے، متوجہ ہو جائے جس چیز کی طرف لے کے آنا چاہ رہا ہوں۔ پروردگار نے ان ملائکہ سے نہیں پوچھا کہ تم لوگوں نے سجدہ کیوں کیا، تم لوگوں نے سجدہ کیوں کیا، توجہ، تم لوگوں نے سجدہ کیوں کیا۔ پروردگار نے اگر سوال کیا تو اس بندے سے کیا تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا، اس بندے سے کیا، اس شیطان سے کیا۔ ما منعک اے شیطان، اے ابلیس، تمہیں کس چیز نے منع کر دیا کہ تم سجدہ نہ کرو؟ اب جو اعتراض کرتے ہیں انہیں ہم یہ بتلانا چاہیں گے تمہیں حق نہیں ہے ہمیں یہ سوال کرنے کا کہ ہم کس جگہ پر کیوں ماتھا ٹیک دیتے ہیں، بلکہ اللہ کی روح سے، قرآن کی روح سے ہمارے پاس یہ اتھارٹی اور حق ہے کہ ہم تم سے سوال پوچھے تم کیوں نہیں یہاں پہ ماتھا ٹیکتے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم پوچھ سکتے ہیں تم کیوں نہیں ماتھا ٹیکتے ہو، تم کیوں نہیں سجدہ کرتے ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے کل جناب آدم کے لیے پروردگار نے حکم کیا تھا کہ تم ان کا سجدہ کرو، ارے وہ آدم علیہ السلام تھے اور یہ جن پہ اوپر ہم سجدہ کرتے یہ فخر آدم ہوا کرتے ہیں، یہ فخر آدم ہوا کرتے ہیں۔ جب آدم کی فضیلت یہ ہے کہ تمام ملائکہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں تو فخر آدم کی بھی فضیلت یہ ہوا کرتی کہ تمام کائنات ان کے یہاں سجدہ ریز ہو جائے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد، ایک اور بلند ترین صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو پروردگار نے سوال کیا ابلیس سے کہ کیوں، کس چیز نے تمہیں روک دیا؟ اب توجہ رکھیے گا، پروردگار کہ اس مخلوق نے جواب میں کہا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ پروردگارہ مجھے تو آگ سے بنایا ہے اور اس کو جو ہے آپ نے مٹی سے بنایا ہے، تو آگ مٹی سے افضل ہوا کرتی ہے۔ یہ کس کا کانسیپٹ ہے؟ شیطان کا، ابلیس کا۔ کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو جاؤ فخرج انک رجیم، جاؤ تم اب یہاں سے نکل جاؤ، اب تم رجیم ہو، مردود ہو۔ وعلیک لعنتی الی یوم الدین، اور میری لعنت تمہیں یوم قیامت تک برستی رہے گی۔ توجہ رکھیے گا، اب ہمیں سمجھ میں یہ آیا کہ شہزادی فاطمہ زہرا نے کچھ لوگوں کو اپنے یہاں کیوں آنے نہیں دیا۔ ارے کہاں سو رہے ہیں آپ؟ کیوں آنے نہیں دیا؟ یہ وہ روئے قرآن تھا کہ پروردگار نے جیسے اپنے حکم ماننے والوں کو وہاں رہنے نہیں دیا، جب پروردگار اپنے یہاں ان لوگوں کو رہنے نہیں دیتا ہے جو پروردگار کے حکم کے اوپر عمل نہ کریں اور جنہیں پروردگار نے اپنے نور سے خلق کیا ہو اور اس پوری کائنات کو ان کے ذریعے سے منور کیا ہو، اگر ان کے در سے کوئی متمسک نہیں ہوتا ہے تو انہیں بھی حق ہے کہ انہیں اپنے دربار سے باہر کر دے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد، ایک اور بلند ترین صلوات بر محمد و آل محمد۔ مولوی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آگے تشریف لے آئیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد، ایک اور بلند ترین صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو پروردگار نے یہ نظام بنا دیا کہ دیکھو اگر تم میرا حکم مانو گے تو گویا تم سچے اور پکے مومن اور مسلمان ہو، لیکن اگر یہ چیزیں نہیں دکھتی ہیں تو پھر وہی مسئلہ، ہم ظاہری طور پر مسلمان تو دکھ رہے ہوں گے، ہم ظاہری طور پر اپنے آپ کو اپنے لباس سے، اپنے پکڑے سے اسلام ظاہر کر رہے ہوں گے، لیکن اپنی نظر میں مسلمان ہونا اور ہوا کرتا ہے، پروردگار کی نگاہ میں مسلمان ہونا اور ہوا کرتا ہے۔ مسلمان وہ ہوا کرتا ہے کہ جو اللہ کے فرمودات پر پورا کا پورا اتر رہا ہو، چاہے وہ اس دور کا اسلام ہو، چاہے وہ پیغمبر کا دور رہا ہو۔ اگر پیغمبر نے جنگ کرنے کے لیے کہا ہے تو جنگ میں اترنا یہ مسلمان کی پہچان ہوا کرتی ہے، اور اگر جنگ سے لوٹ جانے کا حکم دیا ہے تو جنگ سے لوٹ جانے کا حکم مسلمان ہوا کرتا ہے۔ جنگ میں مسلمان اسے نہیں کہا جاتا کہ وہ ایک مرتبہ شیطان کی آواز سنے کہ پیغمبر نعوذ باللہ قتل ہو گئے۔ ارے اس میں بھی بہت گہرا نکتہ یہ ہے کہ آواز اس مخلوق کی اسی مخلوق کو سنائی دیتی ہو جو اس کے مخلوق سے ہو۔ ارے کیا سن رہے ہیں آپ حضرات؟ اس مخلوق کو اپنی مخلوق کو ہی آواز سنائی دیتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے جن حضرات نے اس شیطان کی آواز سنی تھی تو یہ بھی اسی کی مخلوق تھی۔ ارے یہ وہی مخلوق تھی، آواز سنائی دی تو بھاگ کے کھڑے ہو گئے، لیکن جو سچا اسلام پہ تھا، جو سچا ایمان پہ تھا اور جو پھر کل مومن کل ایمان بن گیا، اس نے جب دیکھا کہ اگر پیغمبر نہیں رہے تو ہمارا کیا کام،
جب پیغمبر نہ رہے تو ہمارا کیا کام؟ تو پتہ چلا کہ اسلام میں صرف بھاگ جانے کا نام اسلام نہیں ہے، بلکہ میدان جنگ میں ڈٹ کر کھڑے ہونا اسلام کہلاتا ہے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد، ایک اور بلند ترین صلوات پر محمد و آل محمد۔ اب پروردگار نے اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بعد، اس میں بہت ساری آیات ہیں لیکن میں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ اب وقت نہیں ہے، اب میں اگلے درجے کے اوپر آ رہا ہوں۔ پروردگار نے کہا کہ یہ اتنے درجے ہیں مومن اور مسلمان بننے کے لیے، ایک اس کے بعد اور ایک درجہ آتا ہے، وہ آتا ہے کہ انسان اب ایسا کرے کہ پروردگار اس سے محبت کرے۔ اب توجہ رکھیے گا، کہا کہ اب اگلا درجہ اس کا ہے محبت کا درجہ، ہم اللہ سے محبت کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پوری کائنات محبت پہ ہی چلتی ہے۔ اگر اپنے بھائی کو اپنے بھائی سے محبت نہ ہو تو کیا ہو جائے، یہ ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں۔ اگر اپنی اولاد کو اپنے والدین سے محبت نہ ہو تو کیا ہو سکتا ہے، سب ہم لوگ جانتے ہیں۔ اگر محبت نہ ہو اور بغض پہ اتر جائیں تو کئی لوگ ہم نے اس کائنات میں دیکھے جنہوں نے اپنے والدین کو ذبح کیا اور ذبح کر کے دریاؤں میں ڈال دیا۔ کہا یہ محبت نہ ہونے کا نتیجہ ہے، لیکن پروردگار نے ایک سٹیپ یہ بھی رکھا ہے مومن ہونے کے لیے کہ اس کے دل میں محبت ہونی چاہیے۔ توجہ رکھیے گا، اسی پر بحث تمام کروں گا۔ اس پروردگار عالم نے کہا کہ محبت ہونی چاہیے، تو کیا محبت صرف ہمارے یہاں سے ہونی چاہیے؟ کہا نہیں، توجہ رکھیے گا، محبت ہماری طرف سے نہیں ہونی چاہیے، محبت ہمیں پروردگار کی طرف سے بھی ہونی چاہیے۔ یعنی اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ بھی ہم سے محبت کرتا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر صرف ہم اللہ سے محبت کریں گے تو ہم جو چاہیں گے وہ کر لیں گے۔ توجہ، ہم جو چاہیں گے وہ کر لیں گے، جو کھانا چاہیں گے وہ کھا لیں گے، جہاں جانا چاہیں گے وہاں جا سکتے ہیں۔ لیکن جب اللہ ہم سے محبت کرے گا تب ہمیں صرف اپنی چیزیں نہیں دکھیں گی، بلکہ جو اللہ کو پسند ہے اس پر عمل کریں گے۔ کہا کیسے ہوگا؟ کہا اس وجہ سے کہ جب پروردگار کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو بندہ اب اپنی رضا نہیں دیکھتا ہے، پروردگار کی رضا کو مد نظر رکھ کے کہتا ہے کہ پروردگارا اگر وہاں جانا تمہیں پسند ہے تب میں چلا جاؤں گا، اگر وہاں جانا تمہیں پسند ہے تب مجھے یہ عمل پسند ہے۔ شاید سمجھ میں نہ آتا، لیکن ہمیں یہ تب سمجھ میں آیا جب ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام جابر بن عبداللہ الانصاری سے سوال کرتے ہیں کہ جابر تم نے اتنی عمر پائی ہے، پیغمبر کے دور سے تم یہاں تک پہنچے ہو کہ تم نے اب دنیا کو کیسے پایا، کہ تمہیں اب کیا ہونا چاہیے؟ تو اس کہنے والے نے کہا، جابر بن عبداللہ الانصاری نے جواب دیا کہ مجھے اب بیماری پسند ہے، صحت مندی پسند نہیں ہے۔ توجہ رکھیے گا، مجھے اب غربت پسند ہے، مالداری پسند نہیں ہے، مجھے اب بیماری پسند ہے، صحت مندی پسند نہیں ہے۔ امام نے پوچھا کیوں، ایسا کیوں، ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہا اس لیے یا امام کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے پروردگار یاد آتا ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ حضرات؟ جب میں غربت میں رہتا ہوں تو میرے دل و دماغ میں صرف پروردگار رہتا ہے، اور جب میں بیمار رہتا ہوں تبھی میں اللہ سے بھی متوسل ہوتا ہوں۔ لیکن امام نے بڑھ کر آواز دی، کہا یہ تمہاری فکر ہے کہ تم اس چیز کو پسند کرتے ہو، ہم یہ ماننے والے نہیں ہیں اور نہ ہی ہم اس چیز کو پسند کرتے ہیں۔ ہم امام اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، ہمیں وہی چیز پسند ہے جو اللہ کو پسند ہوا کرتی ہے۔ اگر اللہ کو بیماری پسند ہے تو ہماری بیماری پسند ہے، اگر اللہ کو صحت مندی پسند ہے تو ہمیں صحت مندی پسند ہے، اگر اللہ کو ہماری غربت پسند ہے تو ہم غربت میں رہیں گے، اور اگر اللہ کو امیری پسند ہے تو ہم امیر بننا چاہیں گے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد، ایک اور بلند ترین صلوات پر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب توجہ رکھیے گا، کہا شکر گزاری کا اتنا بڑا اہتمام کیا پروردگار نے۔ اب میں حالت حاضرہ کے اوپر لے کے آ رہا ہوں شکر گزاری کو۔ امیر المومنین کی صفت یہ ہوا کرتی تھی کہ وہ جب حملہ کرتے تھے اگر کوئی بھاگ جاتا تھا تو اس کو پیچھا نہیں کیا کرتے تھے،
اس کا پیچھا نہیں کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ کہا آج بھی اگر جنگ ہوتی ہے تو امیر المومنین کے چاہنے والے وہ لوگ ہیں کہ وہ پہلے سے ہی لوگوں کو کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو ہمیں فلاں جگہ حملہ کرنا ہے، ہمیں تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہمیں تو اس سسٹم سے دشمنی ہے، تم وہاں سے نکل جاؤ۔ اور واضح کر کے بتاؤں، کہا یہ امیر المومنین کے چاہنے والے ہوا کرتے ہیں کہ اگر امیر المومنین کی صفت یہ ہے کہ اگر ان کے وار سے کوئی بھاگنا چاہتا ہے تو وہ اسے بھاگنے دے دیا کرتے ہیں۔ امیر المومنین کے چاہنے والوں کی صفت یہ ہے کہ جب ان کے پاس کوئی دشمن آتا ہے اور ان دشمنوں میں سے جنگ کرتے کرتے کوئی بھاگ جاتا ہے تو وہ اسے بھاگنے دے دیتے ہیں۔ اور واضح کرتا چلوں، کہا جب امیر المومنین کی یہ صفت ہوا کرتی تھی کہ وہ کسی کو بھاگتے ہوئے اس کا پیچھا نہیں کرتے تھے، لیکن یہی امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ ایک مرتبہ جب جنگ ہوتی ہے، جنگ کے دوران اب انہی کے لشکر سے 2 آدمی دشمنوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ دشمن کتنا بابصیرت اور بابصیرت تھا، اسے یہ پتا تھا کہ اگر ہم بھاگ جائیں گے تو علی علیہ السلام ہمارا پیچھا نہیں کریں گے، لیکن جب ان بھاگنے والوں نے دیکھا صرف آگے دیکھتے جا رہے ہیں اور بھاگتے جا رہے ہیں، صرف پیچھے سے گھوڑوں کی آواز آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ بھاگتے بھاگتے یہ کہنے لگے ارے امیر المومنین کی صفت تو یہ ہے وہ بھاگنے والوں کا پیچھا نہیں کرتے ہیں، لیکن جیسے انہوں نے پیچھا دیکھا تو کیا دیکھا؟ کہا یہ تو وہ نام نہاد مسلمان ہے، یہ تو نام نہاد مسلمان ہے کہ جو اپنے آپ کو علی کا شیدائی کہتے ہیں، اپنے آپ کو علی کا چاہنے والا کہتے ہیں۔ علی اور علی کے چاہنے والوں کی صفت یہ ہے وہ بھاگنے والوں کا پیچھا نہیں کرتے۔ اب جب بھاگنے والوں نے دیکھا کہ یہ تو وہ ظاہری اسلام ہے، اب پلٹ کے ان کا پیچھا کرنے لگے۔ کیا سن رہے ہیں آپ حضرات؟ پلٹ کر انہی کا پیچھا کرنے لگے۔ اب وہ لوگ بھاگنے لگے جو اپنے آپ کو علی کے لشکر میں مانتے تھے، اپنے آپ کو علی کا شیدائی مانتے تھے۔ کہا یہ کیوں ہوا؟ کہا اس لیے ہوا کہ یہ ظاہری طور پر اسلام دکھا رہے تھے، لیکن امیر المومنین جانتے تھے۔ کہا آج بھی وہی صورتحال ہے۔ جب ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا، جب ایران نے اسرائیل پہ حملہ کیا تو وہ مسلمان جو صرف مسلمان کی کیٹیگری میں محدود رہ گیا تھا، وہ مسلمان جو صرف اپنا فائدہ دیکھ رہا تھا، وہ مسلمان جو صرف اللہ اللہ اور نبی نبی کہہ رہا تھا، وہ مسلمان جو اللہ کے حکم کو کہیں انجام نہیں دے رہا تھا، اب جیسے ہی ایران نے فتح حاصل کر لی تو اب وہ بھی پیچھے سے کہنے لگا ارے ہم نے مدد کر دی، ہم نے مدد کری اور ہم نے اسے سپورٹ کیا ہے۔ میں کہوں گا یہ تمہاری غلطی نہیں ہے، یہ تو ان بھاگنے والوں کی غلطی ہے، یہ ان بھاگنے والوں کی غلطی ہے کہ وہ جب پلٹ کے وار کر دیتے تھے اور یا امیر المومنین جیت جاتے تھے تو لوگ یہ کہتے تھے اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے تھے کہ ہم نے امیر المومنین کو جتوایا ہے۔ ارے یہ ان امیر المومنین کی بات کر رہے ہیں جن کی صفت یہ ہے کہ اگر کوئی بھاگ جائے تو اس کا پیچھا نہ کرے، لیکن یہ وہی ہوا کرتے تھے امیر المومنین کے حکم کو پس پشت ڈال دیتے تھے اور دشمنوں کا حملہ کر دیتے تھے، دشمنوں کے پیچھے بھاگ جاتے تھے۔ لیکن جب دشمن کو بھی پتہ چل جاتا تھا تو وہ دشمن جب پلٹ کے وار کر دیتا تھا تو یہ لوگ بھاگنے لگتے تھے۔ کہا اب تعجب نہ کرنا، اگر کوئی اسلام پہ تمہیں دکھے اور وہ فرمودات پر عمل کرتا ہوا نہ دکھے تو سمجھ لینا یہ صرف ظاہری مسلمان ہے، بلکہ پکا اور حقیقی مسلمان نہیں ہوا کرتا ہے۔ حقیقی اور پکا مسلمان وہ ہوا کرتا ہے کہ اگر امیر المومنین نے پیچھا کرنے کے لیے کہا ہے تو پیچھا کیا جائے گا، اور اگر جنگ سے ہٹنے کے لیے کہا ہے تو جنگ سے ہٹا جائے گا۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد، ایک اور بلند ترین صلوات پر محمد و آل محمد۔ اور یہی وجہ ہوئی کہ کنکریاں پھینکنے والے بھی پھر یہ کہنے لگے کہ ایران اگر جیتا ہے تو ہماری وجہ سے جیتا ہے۔ دیکھیے حالات کچھ صحیح نہیں ہے کہیں بھی، پوری کائنات جو ہے اسی میں پھنسی ہوئی ہے ابھی تک، اور بالخصوص یہ جو ظالم و متکبر اس وقت ملک ہے ہمارے اس دور میں۔ اور وہ کسی شاعر نے شعر بھی کہا تھا تم اگر فرعون ہو تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا، اور ہوگا ایسا۔ ہماری امید آخری وہ ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ یہ متکبرین اور یہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے والے ایک دن ضرور غرق ہوں گے، اور اس سے پہلے بھی ان کو غرق ہونا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ جب انسان اس دنیا میں جس اسٹیج پہ ہوتا ہے اسی اعتبار سے آخرت میں اس سے سوال و جوابات ہوتے ہیں،
اور سب سے آخری میں جو جنت میں جانے والا ہے وہ کون ہے؟ کہا کہ وہ جناب سلیمان علیہ السلام ہے۔ جناب سلیمان کون ہے؟ کون نہیں جانتا؟ کہا جسے پروردگار نے پرند چرند دنیا آخرت اور یہ پوری کائنات ہر چیز کی حکومت عطا کر دی تھی۔ اب جب اتنی بڑی حکومت عطا کر دی تو سوال جواب بھی ان سے ہوں گے۔ جب نبی جناب سلیمان علیہ السلام کا یہ حال ہے کہ انہیں پوری کائنات کا ان سے پوچھا جائے گا، سوال و جوابات ہوں گے، اور آخری سب سے آخر میں وہ جنت میں قدم رکھیں گے۔ جب ایک نبی کی یہ عظمت ہوتے ہوئے بھی پروردگار اس سے بھی سوال کرنا نہیں چھوڑ رہا ہے تو ہم اور آپ کون ہو سکتے ہیں؟ ہماری اور آپ کی کیا بساط ہو سکتی ہے؟ تو ہر کسی سے سوال کیا جائے گا۔ اور یہ پروردگار نے کہا کہ ان کو تو ہم عذاب اس دنیا میں بھی رکھیں گے اور آخرت میں بھی رکھیں گے۔ کہا وہ کیسے ہوا؟ کہا جو انسان کئی لاکھ بچوں کو مار ڈالے اور اسے ایک مرتبہ مرنا نصیب ہو، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کاش متوجہ ہوں آپ حضرات۔ جو کئی لاکھ بچوں کا خون کا ذمہ دار ہو، اسے ایک مرتبہ موت دی جائے، یہ کافی ہے پروردگار کے یہاں؟ بالکل کافی نہیں ہے۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، تمہیں ہم جہنم کے اس درجے میں رکھیں گے، نہ تمہاری زندگی ہوگی نہ تمہاری موت ہوا کرے گی۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ سورہ اعلیٰ میں ہم لوگ پڑھتے ہیں لا یموت فیہا ولا یحیا، ایسے درجے میں رکھا جائے گا کہ کبھی تم زندہ ہو رہے ہو کبھی مر رہے ہو۔ کیوں؟ یہ اسی لیے ہے کیونکہ عذاب تمہارا یہاں پہ ہونا ہے۔ یہ تم نے جو اتنا ظلم و ستم اٹھایا ہے ہمارے اوپر کیا ہے، لوگوں کے اوپر کیا ہے اور مستضعفین کے اوپر کیا ہے، اب ایک مرتبہ مرنا تمہارا کافی نہیں ہے۔ یہ تو تمہاری وہ موت ہے جسے ہم تمہیں دلائیں گے۔ میں نے ہم کہا ہے، ہم سے مطلب امیر المومنین کے چاہنے والے۔ کاش متوجہ ہوں آپ حضرات۔ میں نے ہم کہا ہے، مسلمان نہیں کہا ہے۔ یہ موت تو وہ موت ہے جو تمہیں علی کے چاہنے والے چکھائیں گے، لیکن پروردگار کے یہاں تمہاری ایسی موت ہے کہ نہ تم وہاں جی سکو گے نہ تم وہاں مر سکو گے، بلکہ پروردگار تمہیں بار بار زندہ کر کے موت دے دے گا اور تمہیں بتائے گا کہ دیکھو ایک جان کی قیمت کتنی ہوا کرتی ہے۔ یہ تم نے اس بندے کو مارا ہے جو مجھ سے محبت کرتا تھا، اور صرف وہ بندہ مجھ سے محبت نہیں کرتا تھا بلکہ میں بھی اس سے محبت کرتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قل ان تحبون اللہ یحببکم اللہ، یہ وہ انسان مرا ہے جو پیغمبر سے محبت کا دعویٰ کر رہا تھا، اور جب یہ محمد اور آل محمد کی محبت میں جان دے رہا ہے تو اب میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں کہ اب میں تمہیں اس کے بدلے میں ظلم و ستم دکھاؤں گا، یعنی اب پروردگار اسے مزہ چکھائے گا۔ یہ عدل و انصاف میں بات ہوتی ہے۔ پھر پروردگار نے کہا کہ یہ اللہ کے یہاں سے محبت ہونی چاہیے اور تمہارے یہاں سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ اللہ کو کون لوگ پسند ہے؟ کہا کہ واللہ یحب المتطہرین، اللہ کو پاک لوگ پسند ہیں۔ واللہ یحب التوابین، اللہ کو توبہ کرنے والے پسند ہیں۔ اور پروردگار نے بہت ساری جگہوں پہ کہا کہ واللہ یحب المتقین، اللہ کو صرف تقوی پرہیزگار یہ انسان پسند ہے جو پاک و پاکیزہ رہتے ہوں۔ اور پوری کائنات نے دیکھا یہ تقوی، یہ پرہیزگاری اور یہ طاہر طیب و طاہر ہونا، یہ وہی مسلمان ہو سکتا ہے جس نے حقیقی طور پر اسلام کو جان لیا ہو، سمجھ لیا ہو۔ یہ وہ مسلمان نہیں ہوگا جو اللہ کے گھر کے ہوتے ہوئے بھی وہاں پر شراب خانہ بنا دے، جو اللہ کے گھر کے ہوتے ہوئے بھی وہاں پر شراب خانے بنا دے۔ کہا اب یہ وہ انسان ہے، اگر یہ لاکھ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے تو یہ اللہ سے محبت کرنے والا نہیں ہے، اور ہم بھی تمہیں بتا رہے ہیں جب یہ ہم سے نہیں محبت کرنے والا ہے تو اللہ کیسے اس سے محبت کرے گا؟ ارے اللہ کی محبت نہ کرنا اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ پروردگار نے اسے ولایت علی سے دور رکھا ہے، پروردگار نے اسے محبت اہل بیت سے دور رکھا ہے، اور یہی اللہ کا سب سے بڑا عذاب ہے۔ اور اللہ نے جب یہ عذاب اس کے اوپر نازل کر دیا ہے تو یہی انسان کبھی مدینے اور مکے میں مندر بناتے ہوئے نظر آتا ہے، کبھی مسجد کو مسمار کرتے ہوئے نظر آتا ہے، اور کبھی یہی انسان شراب خانے کھولتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ توجہ رکھیے گا۔ اب کہا پروردگار نے کہا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے یہاں بندوں کے یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسجدیں تعمیر کرتے ہیں، جو ان کو آباد کرتے ہیں، لیکن بڑھ کر آواز دی ہمارے اور آپ کے پہلے امام حضرت علی علیہ السلام نے
فرمایا کہ یاتی علی الناس زمان لا فیہم من القرآن الا رسمہ، کہ اللہ کے بندوں کے اوپر یعنی اسلام کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا، لوگوں کے اوپر ایسا زمانہ آئے گا کہ ان کے یہاں قرآن صرف ایک رسم بن کے رہ جائے گی۔ یہ پورا اسی حالت حاضرہ پہ پڑھ رہا ہوں، ان کے یہاں قرآن ایک رسم بن کے رہ جائے گی۔ وَمِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ، اور اسلام ایک نام کے طور پر ان کے یہاں رہ جائے گا۔ اور انہی لوگوں میں سے اسی زمانے میں لوگ مسجدوں کو آباد کر رہے ہوں گے، لیکن یہ جان لو وَسُكَّانُهَا وَصُوَّارُهَا شَرُّ أَهْلِ الْأَرْضِ، بلکہ اس مسجد کے تعمیر کرنے والے اہل زمین میں سب سے بدترین لوگ ہوا کریں گے۔ شاید ہمیں سمجھ میں نہ آتا، لیکن ہم نے جب سعودی عرب کے اوپر نظر ڈالا، اسلامی ممالک کے اوپر نظر ڈالی، اور جب تمام اسلامی ممالک کو ہم نے دیکھ لیا جہاں پر مسجدیں بھی تعمیر ہو رہی ہیں، جہاں پر مسجدوں کی تعمیر ہو رہی ہے، جو آباد تو ہو رہی ہے لیکن باطنی آباد نہیں ہو رہی ہیں، صرف ان کی عمارتیں کھڑی ہو رہی ہیں، اور ان کے اعمال اور انجام دینے والے بھی کون لوگ ہیں؟ کہا کہ شر اہل الارض، یہ روئے زمین پر سب سے زیادہ فسادی لوگ ہوا کرتے ہیں۔ کہا کیسے؟ کہا اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے یہاں قرآن جھوم جھوم کے پڑھا تو جاتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرایا جاتا۔ میں جملہ عرض کر رہا ہوں کہ ارے حافظ قرآن اور ہونا ہوتا ہے، حافظ قرآن ہونا اور ہوا کرتا ہے، محافظ قرآن اور ہوا کرتا ہے۔ ارے جو حافظ قرآن ہوتا ہے وہ قرآن کو رٹ کر یاد کر لیتا ہے، لیکن جو محافظ قرآن ہوتا ہے وہ دین و شریعت کو بچا لے جاتا ہے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور یہی وجہ تھی کہ ہم جب سلام کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کو تو وہاں پر ہم کہتے ہیں قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف وانہی عن المنکر۔ یہ 4 القاب ہم امام حسین علیہ السلام کو دے دیتے ہیں کہ آپ نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، اور جو ہے آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا۔ یہ موضوع سے ریلیٹڈ ہی ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جب ہم پڑھ لیتے اور پوری ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، لیکن آج جو شب یا آج کا جو روز تھا وہ کن سے منسوب ہے؟ کہا مولا عباس علیہ السلام سے۔ کہا یہ وہ انسان ہے، وہ شخصیت ہے، وہ نوری مخلوق ہے کہ پروردگار نے اگرچہ ظاہری طور پر اسے عصمت کے دائرے میں نہیں رکھا ہے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اس درجے تک پہنچا دیا ہے کہ پروردگار اب اسے ان لوگوں میں شامل کر رہا ہے کہ جن لوگوں نے نماز ادا کی، زکوٰۃ ادا کی، امر بالمعروف کیا، نہی عن المنکر کیا۔ کہا کیسے؟ کہا مولا عباس کے پاس جب ایک ظالم امان نامہ لے کے آ جاتا ہے، جب ایک ظالم امان نامہ لے کے آ جاتا ہے تو عباس علیہ السلام اس درجے پر فائز ہے کہ اب یہ جانتے ہیں کہ یہ امان نامہ لانے والا کون ہے اور کس کو دینے والا ہے۔ کہا اس لیے کہ ہم یہ منظور کرنے والے نہیں ہیں، اگر ہم نے یہ منظور کر لیا تو گویا ہم اس رسی سے کٹ جائیں گے۔ کون سی رسی؟ کہا ایک اللہ کی رسی ہے جس کو میں نے تھامے رکھا ہے، اور اگر ایک مرتبہ میں اس رسی سے باہر چلا گیا، اس رسی سے میں نے ہاتھ چھڑا لیا، تو میں اس دنیا میں بھی کہیں اور چلا جاؤں گا اور آخرت میں بھی میری کوئی جگہ نہیں بچے گی۔ اور پھر مقام یہ دیا پروردگار نے کہ جب مولا عباس کی زیارت کرتے ہیں ہم تو وہاں پر بھی یہی گواہی دیتے ہیں کہ مولا عباس وہ شخصیت تھی جنہوں نے نماز ادا کی، زکوٰۃ ادا کی اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ادا کیا۔ میں کہوں گا یہ کیسے ہوا؟ تو جواب یہ ملے گا، ارے نادان، جس انسان نے اہل بیت سے اتنا متمسک کر رہا ہو، یا جملوں کو بدل کر یہ کہہ دوں جس کا بھائی وقت کا امام ہو اور وہ اسے امام کہہ کر پکارے، بھائی کہہ کر نہ پکارے، تو انسان اللہ کو اتنا پسند آ جاتا ہے۔ اب جو صفات امام حسین میں پائے جائیں گے وہی صفات مولا عباس میں پائے جائیں گے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ محبت کا نتیجہ ہے۔ انسان جب محبت کر لیتا ہے تو محبت کے بھی درجے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ سے محبت، ماں سے محبت، بھائی سے محبت، اپنے اہل و عیال سے محبت، اور محبت اگر دیکھنی ہو تو آج کا یہ روز جن حضرات سے جس شخصیت سے منسوب ہے وہ بھی محبت کے ایک اعلیٰ درجے پہ اور اس منزل پر کہ پوری آس اگر جس سے تھی کو تو وہ یہی مولا عباس علیہ السلام تھی، اور یہی وجہ تھی کہ مولا عباس علیہ السلام جب اس دنیا سے بھی چلے جاتے ہیں اور ایک وصیت کرتے ہیں
اور وہ وصیت یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے مولا وقت کے امام کو دیکھنا چاہ رہا ہوں، اپنے زیارت کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ محبت کا نتیجہ تھا کہ امام حسین نے بھی ان سے یہی فرمایا تھا کہ اگر تم میری زیارت کرنا چاہ رہے ہو تو یہ سوچ لو کہ آج تک تم نے اس حسین کو بھائی کہہ کے نہیں پکارا ہے، آج ایک مرتبہ اس حسین کو بھائی کہہ کر پکارو۔ میں کہوں گا مولا یہ آپ کا بھائی کیسے آپ کو بھائی کہہ سکتا ہے؟ اس لیے کہ یہ وہ مومن ہے، وہ انسان ہے، وہ مسلمان ہے کہ جس نے ایمان کو صرف ظاہری طور پر نہیں دکھایا بلکہ یہ سچے دل کے ساتھ آپ کا مومن ہے، آپ کا عزادار ہے، آپ کا چاہنے والا ہے۔ ہاں، عزاداران مظلوم کربلا، آج کی وہ شب ہے کہ جب مولا عباس علیہ السلام ایک مرتبہ آتے ہیں۔ یہ مصائب ہم اس لیے الگ الگ پڑھتے ہیں اس لیے کہ تمام شہداء صبح عاشور سے عصر عاشور تک تمام کے تمام شہید ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد کئی بچے ایسے ہیں جو شہید ہو جاتے ہیں، کئی بچے ایسے ہیں جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے لگ کر شہید ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہائر امام مظلوم جو ایک کے بعد ایک لاشا اٹھا کے لا رہے ہیں، کبھی کون محمد کا لاشا لا رہے ہیں، کبھی اصغر کا لاشا لا رہے ہیں، کبھی اکبر کا لاشا لا رہے ہیں، کبھی اون محمد کا لاشا لا رہے ہیں۔ ہر لاشے کے اوپر امام حسین نے مرثیہ پڑھا ہے۔ سنیے گا عزیزان گرامی، جب امام مظلوم اس اپنے قداور بھائی کے لاشے پہ پہنچے ہیں تو کیا دیکھا؟ ایک مرثیہ پڑھ رہے ہیں امام، لیکن مرثیہ پڑھنے سے پہلے جب مولا عباس ان کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے میرے آقا امام مجھے اب جانے کی اجازت دے دیجئے، مولا حسین نے ایک بار کہا اے میرے لشکر کے علم بردار میں تمہیں جانے کیسے دوں، تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو۔ ایک مرتبہ مولا عباس نے داہنی طرف دیکھا، ایک مرتبہ بائیں طرف دیکھا، اب آواز دی اور آس بری نگاہ سے مولا حسین سے عرض کی اے میرے آقا اب وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کی میں علمبرداری کیا کرتا تھا۔ حسین مظلوم نے کہا اے عباس اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو ان بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، اب یہ سقائے سکینہ چلیں، اب جیسے ہی نہر فرات پہ پہنچے، اب جیسے ہی پانی کو بھر لیتے ہیں، ایک مرتبہ چلو میں پانی اٹھاتے ہیں، شاید میں کہوں گا شاید پینا چاہ رہے ہوں، لیکن ایک مرتبہ جناب سکینہ کا چہرہ دیکھا ہوگا، ایک مرتبہ مظلوم حسین کا چہرہ یاد آیا ہوگا۔ ارے عباس تو کیسے پانی پی سکتا ہے جبکہ اہل حرم پیاسے پڑے ہوئے ہیں؟ اب ایک مرتبہ پھینک دیتے ہیں اور ایک مرتبہ اب خیموں کی طرف چلنا شروع کرتے ہیں۔ بس مختصر کر رہا ہوں۔ ارے ایک ظالم ایسا وار کرتا ہے کہ مولا عباس کا دہنا بازو قلم ہو جاتا ہے۔ ارے ایک شقی نے ایسا وار کیا کہ مولا عباس کا بایاں بازو قلم ہو گیا۔ اللہ اللہ، اب امام مظلوم کا یہ بھائی صرف ایک آس لے کے آگے بڑھ رہا ہے کہ کسی وجہ سے خیمہ گاہ تک پانی کو پہنچا سکوں، لیکن جیسے ہی شمر ملعون نے دیکھا آواز دی ارے یہ حیدر کرار کا خون ہے، اسے اگر شہید کرنا ہے، اسے اگر قتل کرنا ہے تو چاروں طرف سے تیر بارانی شروع کر دو۔ ارے جیسے ہی تیر بارانی شروع ہوئی، ارے ایک تیر جا کر مشک سکینہ پہ لگا۔ ارے اب جو پانی بہنے لگا یہ صرف پانی نہیں بہ رہا تھا، عباس و سکینہ کی آس بہ رہی تھی۔ عباس نے اپنے گھوڑے کا رخ اب واپس پلٹا، اب کیا دیکھا؟ جب آواز دی السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے میرے حسین مظلوم مجھ بھائی کا سلام قبول کر لیجئے۔ عزاداران مظلوم کربلا، بس میں مختصر کر رہا ہوں۔ جیسے ہی مظلوم حسین پہنچے تو کیا دیکھا کہ ایک مرتبہ عباس علیہ السلام کا کٹا ہوا بازو پڑا ہوا ہے، اب دوسری جگہ دوسرا بازو پڑا ہوا ہے۔ ارے میں کہوں گا مولا جب آپ خیمہ گاہ کی طرف جا رہے تھے تو یہ واپس پلٹنے کا کیا نتیجہ تھا؟ تو شاید جواب آ جائے ارے میں نے زینب و سکینہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں مشک بھر کے لاؤں گا، لیکن میں اسے پورا نہ کر سکا۔ جب مولا حسین پہنچے تو آواز دی الا انکسر ظہری وقلت حیلتی، اے میرے قداور بھائی عباس تمہارے مرنے نے میری کمر توڑ دی، تمہارے جانے نے حسین کی کمر توڑ دی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔
وسيعلم ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره لا معبود سواك يا غياث المستغيثين الہ بار الہ منتقم خون امام حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ الہ بار الہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ الہ بار الہ جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما۔ الہ بار الہ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ الہ بار الہ ہماری پہلی اور آخری دعا یہ ہے کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔